توبہ کی بات ہو رہی ہے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ آپ حضور کے خادم تھے، نوکر تھے۔ آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر چھوٹے بڑے کام وغیرہ بتایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ آپ راستے میں جا رہے تھے تو گھر میں ایک عورت بے پردہ تھی تو اس پر آپ کی نظر پڑ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ نظر پڑی ہی تھی اور دل میں برا خیال آیا، تو جیسے ہی برا خیال آیا تو آپ تڑپ اٹھے، درد سے کراہنے لگے، رو پڑے کہ میں نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، میں نے تو ان سے بے وفائی کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ روتے جاتے اور روتے روتے آپ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ 40 دنوں تک آپ جنگل میں روتے رہے اور کہتے رہے کہ اے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، مجھے درگزر کر دے۔ کہتے ہیں کہ 40 دنوں کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا غلام تڑپ رہا ہے، اسے بلا لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں کہ حضرت علی کو اور حضرت عمر، اور ایک روایت میں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے اور جنگل میں جا کے ہم اسے تلاش کرنے لگے۔ ہم نے ایک وہاں پر چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ ثعلبہ کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں کسی ثعلبہ کو تو نہیں جانتا، ہاں لیکن ایک شخص کو جانتا ہوں جو جنگل میں 40 دنوں سے بہت زیادہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اسے بہت زیادہ دکھ ہے، درد ہے، اور اس کا درد دیکھ کے میں بھی رو پڑتا ہوں۔ تو پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ وہ جو پہاڑی ہے نا اس کے پیچھے ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس پہاڑی کے پیچھے گئے اور جا کے جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا تو ہمیں دیکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا، میرے لیے قرآن پاک کی مذمت میں کوئی آیت مبارکہ نازل ہو گئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ حضور آپ سے ناراض ہیں یا نہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں اس قابل کہاں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آ سکوں۔ ہم سے منت کرنے لگے کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہوں تو نماز میں مجھے لے جائیے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پیچھے سے داخل ہو گئے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے آیت مبارکہ سنی، آپ لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو گھر والے لے کر چلے گئے اور ایک چارپائی پہ لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر کے وہاں گئے جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ تو جیسے ہی گود میں رکھا تو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھلی اور آپ نے جھٹ سے اپنے چہرے کو پیچھے کیا، کہنے لگے کہ حضور میں تو گناہ گار ہوں، میں اس قابل کہاں کہ آپ میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر میرا سر اٹھایا، میرے ماتھے کو چوما، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ اے ثعلبہ خوش ہو جا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو میں خوش ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، بہت زیادہ میں رو رہا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور اللہ نے تو میری توبہ قبول فرما لی ہے، کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کی چشمان اقدس سے بھی آنسو جاری ہونے لگے۔ آپ نے کہا، اے ثعلبہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ کی جان پرواز کر گئی۔
کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک پاؤں اپنا ایک طرف رکھتے تو دوسرا پاؤں دوسری طرف رکھتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا کہ اس شخص نے، ثعلبہ نے بڑی اعلیٰ توبہ کی ہے، آج اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہیں، 70,000 فرشتوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو توبہ ہو تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جیسی ہو۔